اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل اور تصدق سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنے حبیب پاک محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی، محبت، اطاعت اور اتباع میں زندہ رکھے، اسی پر موت نصیب کرے، زندگی بھر بے ادبی اور گستاخی سے محفوظ رکھے، اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے حسن ختام نصیب فرمائے۔ نماز کا سلسلہ جمعۃ المبارک کے خطابات میں جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم اگلے ایک جمعہ کے بعد پھر اس کو شروع کریں گے۔ درمیان میں کچھ ایسے مواقع آ جاتے ہیں جن کے حوالے سے بات چیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں چونکہ وصال ہے، عاشق رسول، سچ کے علمبردار صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کیا جائے، اور آپ کی تعلیمات سے، آپ کے ارشادات سے اور آپ کے حالات سے سبق سیکھا جائے، اور جانا جائے کہ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں کیا ہے۔ اس کے لیے عنوان کے طور پر میں نے سورہ التوبہ کی 3 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ یہ تینوں آیات مقدسہ اور اس کے بعد طویل ایک بیان ہے سورہ التوبہ کے اندر، جس کا پس منظر ایک بہت بڑا معرکہ، غزوہ تبوک، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ہر چیز کی قربانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ غزوہ تبوک اس وقت کی انٹرنیشنل اور عالمی جنگ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مقامی غزوات تو کافی زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ ان میں خود بھی شریک ہوئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی بقدر استطاعت اس میں حاضری دیتے رہے اور سب کچھ پیش کرتے رہے۔ لیکن غزوہ تبوک جو ہے یہ اپنی اہمیت کے لحاظ سے بہت بڑا غزوہ ہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے آپ کافی کچھ جانتے ہیں۔
غزوہ احد اور غزوہ خندق مشہور غزوات ہیں اور اسلامی تاریخ کا بڑا سنہری باب ہے. لیکن یہ سارے غزوات مقامی غزوات تھے، قریب قریب علاقوں میں اور قریب قریب لوگوں کے ساتھ تھے. لیکن غزوہ تبوک جو ہے یہ اس وقت کی انٹرنیشنل جنگ تھی. مدینہ شریف سے تقریباً یہ 800-900 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے. تھوڑے تھوڑے مدینہ شریف کے دور تو غزوات ہوتے رہے، لیکن اتنا لمبا سفر طے کر کے، اور حالات بڑے سخت تھے، گرمی شدید تھی، اور عام طور پر عرب لوگ ان حالات میں سفر نہیں کیا کرتے تھے. گرمی کی شدت کی وجہ سے آرام کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہودیوں نے ایک بہت بڑی پلاننگ کی کہ روم کے بادشاہ سے مل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کرنے کا منصوبہ بنایا. ویسے تو یہ سازشیں کرتے ہی رہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر غلام اس نے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی مثال پیش کی، اس وفا کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی. اور وفاؤں کا تاج جس شخصیت پر اللہ تعالیٰ نے رکھا وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات ہے. آپ اپنے بارے میں ہر بات سن لیا کرتے تھے اور کبھی جذباتی نہیں ہوتے تھے. بڑی بردبار شخصیت تھی، معاملہ فہم، علم الانصاب کے ماہر، حتیٰ کہ آپ کا خاندان صلح جوئی میں اور لوگوں کو آپس میں ملانے میں، لڑائی سے بچانے میں مشہور تھا. اور آپ کی طبیعت کے اندر بھی بڑی بردباری تھی، ذرہ بھر بھی جذبات آپ کے قریب سے نہیں گزرتے تھے. اور ان کی خوش نصیبی یہ ہے کہ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن سے ہی دوستی کا شرف حاصل ہے. آقا کریم کی تو ایک لمحے کی صحبت بھی بہت ہے، تو کہاں وہ شخصیت، ابھی سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بچپن سے لے کے، بچپن حضور کے ساتھ گزرا، لڑکپن حضور کے ساتھ گزرا، جوانی حضور کے ساتھ گزری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کرنے کا موقع ملا. دور دراز کے سفر پہلے ہی بہت سارے کرنے کا موقع ملا. اور یہی وجہ ہے کہ ایمان لانے والوں میں آپ سب سے پہلے اسی وجہ سے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کے 40 سال کی عمر تک ہر مرحلے پر انہوں نے حضور کو دیکھا ہوا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ
اور وہ جانتے تھے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جھوٹ جن کے قریب سے نہیں گزر سکتا، اور انہوں نے بغیر کسی تردد کے، شک کیے، کسی شبے میں پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور حضور کو مان لیا۔ اور آپ کا جو عاشقانہ مزاج ہے حضور کے ساتھ، اس کی مثال کائنات میں کہیں نہیں ملتی۔ میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ صرف حضور سے ہی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنے اللہ سے بھی جو سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت تھی، اس کی بھی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو وہ عاشق تھے ہی، آپ کے رخ انور کو تکتے رہنا، دیکھتے رہنا، یہ ان کا شوق ہوتا تھا، اور بہت کم بولتے تھے، سوال نہیں کرتے تھے حضور سے، بلکہ اگر کوئی اجنبی باہر سے آ جاتا تو آپ مجلس میں بیٹھا اس کو دیکھتے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے باہر لے جاتے اور اس کو بتاتے کہ تو نے ایسے بیٹھنا ہے، ایسے بات کرنی ہے، سلیقہ بتاتے، پھر اس کو بیٹھنے کی اجازت دیتے۔ اور آپ قلیل الروایت شخصیات میں سے ہیں، بہت کم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سے منقول ہیں حدیثوں میں۔ اس کی وجہ بھی حضور کے ساتھ عشق تھا۔ آپ کہتے تھے کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں ایسی بات نہ کر بیٹھوں جو حضور نے نہ کہی ہو، یعنی احتیاط۔ آپ سے زیادہ تو حضور کے ساتھ کوئی نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود آپ سے روایتیں بہت کم ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے کسی کام یہودیوں کے علاقے میں بنو قینقاع کے محلے میں تشریف لے گئے۔ وہاں بڑے بڑے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا جو لاٹ پادری ہے فحاس ابن آزورہ، یہ ان کا سب سے بڑا پادری تھا یہودیوں کا۔ اس سے سیدنا ابوبکر صدیق نے بات چیت کی، فرمانے لگے تمہیں پتہ تو ہے کہ حضور سچے ہیں۔ پادری کو کیا کہنے لگے، تمہیں خبر تو ہے نا کہ حضور سچے ہیں، یہ تو تمہاری کتابوں سے بھی معلوم ہے، تمہارے انبیاء بھی حضور کا ذکر کرتے رہے ہیں، پھر تمہیں تردد کیا ہے حضور کو ماننے میں؟ بڑے پادری سے بات کر رہے ہیں۔ اس پادری نے دائیں بائیں دیکھا، چونکہ اور پادری بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو معلوم تو ان کو بھی تھا، چونکہ قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حبیب پیارے یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، پہچاننے میں مسئلہ نہیں۔ فحاس کہنے لگا کہ عجیب و غریب تمہارے دین کے اندر باتیں شروع ہو گئی ہیں، میں نے سنا ہے کہ معاذ اللہ تم لوگوں سے پیسے وغیرہ لینا شروع کر دیے۔ اس سے پہلے یہ آیت اتر چکی تھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 گنا 4 گنا کر کے اس کو واپس کرے گا۔ یہ آیت وہ سن چکا تھا، وہ یہودی فحاس۔ اس نے کہا کہ سنا اس طرح کی آیتیں جو ہیں وہ تمہیں سنائی جاتی ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ امیر ہے تو تم سے مانگتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فقیر ہے۔
اور ہم تو نہیں مانگتے، ہم غنی ہیں. اس طرح کی جب اس نے بات کی تو سیدنا ابوبکر صدیق برداشت نہ کر سکے. ایک زناٹے دار تمنچا ان کے لاٹ پادری کے منہ پر مارا تو آپ کی انگلیوں کے نشان اس کے چہرے پر پڑ گئے. وہ فحاص ابن عزورہ جو لاٹ پادری تھا ان کا، وہ دوسرے جو پادری تھے نا، وہ یہ دیکھا کہ اتنے جلال میں ہیں سیدنا ابوبکر صدیق، وہ تتر بتر ہو گئے، کوئی ادھر کھسک گیا، کوئی دوسری طرف کھسک گیا. انہوں نے دیکھا کہ حالات خراب ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق کا تمانچہ مارنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. میں نے پہلے آپ کی شخصیت کے حوالے سے بتایا کہ آپ اس طرح کے جذباتی نہیں تھے کہ بس جذبات کے اندر مغلوب ہو کر جس کو جو مرضی کہہ دیں. آپ کی ہستی ایسی نہیں تھی. وہ پادری اس نے موقع جان کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا. فحاص جو ہے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے صحابی، آپ کے دوست ابو بکر نے مارا ہے، یہ دیکھے میرے چہرے پر نشان بھی اس نے دکھائے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فحاص سے کہا کہ ابو بکر صدیق تو ایسا نہیں کر سکتا، کیا بات ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں بس جی ویسے ہی مارا ہے. آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو بلا لیا. عدل کی اعلیٰ مثال. عدل اس کو کہتے ہیں. عدل اس کا نام نہیں کہ ایک بندہ لنگڑا ہے تو باقی 100 کی ٹانگیں توڑ کے سب کو برابر کر دو. ایک بندے کے پاس کچھ نہیں تو باقی سب سے چھین کر ان کو بھی سب کو غریب کر دو. اس کا نام عدل نہیں ہے. عدل یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں سب یکساں اور برابر نظر آئیں. ویسے تو انسانوں کے اندر تفاوت رہے گا، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی کم کماتا ہے، کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے. ان کا یکساں ہونا جو ہے اس زندگی کے اندر، یہ تو پروردگار نے پسند نہیں کیا. اس کو عدل اور مساوات نہیں کہتے. مساوات یہ ہے کہ جب قانون کی زد میں امیر آ جائے یا غریب آ جائے تو دونوں کے ساتھ یکساں اور برابر سلوک کیا جائے. اس کو مساوات اور عدل کہتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق کو بلایا اور پوچھا کہ یہ یہودی تمہاری شکایت لگا رہا ہے اور ان کا بہت بڑا پادری ہے، سب سے بڑا یہی ہے، اور کہہ رہا ہے کہ ابوبکر نے مجھے بہت زور سے تمانچہ مارا، اس نے اپنے نشان بھی دکھائے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا تعمل، ایک لمحے کا وقفہ کیے بغیر عرض کی، آقا ہاں میں نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ عرض کی، آقا میں نے اس کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ تمہیں پتا تو ہے کہ حضور سچے ہیں اور تمہاری کتابوں میں بھی آ چکا ہے، تمہارے بڑے بڑے لوگ بھی بتا چکے ہیں، پھر تمہیں ماننے میں تعمل کیا ہے؟ کیوں نہیں ایسا کرتے؟ تو اس نے آگے سے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا، معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، وہ ہم سے قرضے لیتا پھرتا ہے، ہم سے مانگتا پھرتا ہے. حالانکہ اس کے اندر بھی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں سے قرض حسنات طلب کرنا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ قدرت نہیں رکھتا. یہ بالکل اس طرح اس مثال کو آپ سمجھیں کہ کوئی باپ کمائی کر کے لائے، کمائی کر کے آتے ہوئے وہ کوئی پھل لے آئے یا کوئی مٹھائی لے کے گھر آئے تو وہ اپنے بیٹے کو کچھ مٹھائی دے. تو جب وہ بچے کو دیتا ہے تو اس کو کہتا ہے بیٹا مجھے بھی دو نا. کیا کہتا ہے؟ بیٹا مجھے بھی دو نا. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ باپ کنگال ہے؟ نہیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بچہ مٹھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے یا میرے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے.
عجیب و غریب منطق بدل گئی کہ لوگوں نے اس کو سمجھا ہی نہیں کہ پروردگار تمہیں کہتا ہے کہ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، مسجدوں پر خرچ کرو، ہاں جی سب کو دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں اور اس کو تم فقیر سمجھنے لگو گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس کی شان و عظمت کو سمجھا نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں اس بات پر کہ وہ باپ اپنے بچے سے جو واپس مانگ رہا ہے کہ بیٹا مجھے بھی کچھ دو، تو اگر وہ باپ کو دے دے تو باپ اس کو اپنے سینے سے چمٹا کے اس کا بوسہ لیتا ہے اور وہ جو اس نے دی ہے وہی پکڑ کے اس کے منہ میں واپس ڈال دیتا ہے کہ بیٹا میں نے اس لیے تو نہیں لی تھی، مانگی تھی، میں تو صرف اس لیے مانگ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ تو ان چیزوں سے زیادہ پیار کرتا ہے یا میرے ساتھ زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو رب ذوالجلال والاکرام کا قرآن مجید میں جا بجا بیان ہے کہ خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، اس کا تمہیں نقصان نہیں ہے، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، تمہیں زیادہ ہو کے ملے گا، ہے نا جی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق چونکہ اس راز کو سمجھتے تھے جو یہ جو میں نے ذکر کیا، آپ نے عرض کی آقا اس نے اللہ کے بارے میں یہ بکواس کی ہے اس فحاص نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحاص ابن عزورہ سے پوچھا کہ تم نے ایسا کہا؟ وہ صاحب مکر گیا۔ یہ جو دلوں کے بیمار ہوتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں، دلوں کے بیمار جو ہوتے ہیں ان کے تیر نہ ان کی زبان سے محفوظ رہتا ہے بندہ، نہ ان کی چالوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس بندے نے منٹ منٹ بعد پھر جانا ہے اس کا اعتبار کیا ہے؟ اب پوری یہودی قوم کا سب سے بڑا پادری اس نے ایک منٹ نہیں لگایا حضور کے سامنے پھرنے سے، کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کہا، میں نے تو ایسی بات ہی نہیں کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کہیں کہ کوئی گواہ پیش کرے، سیدنا ابوبکر صدیق کو کہیں کہ اور کون ہے اس کا گواہ، وہاں کوئی ہے؟ میں نے یہ بات نہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی اختیار فرمائی، فرمایا کہ بھئی یا تو گواہی پیش کرو ورنہ عدل یہی ہے کہ جو اس نے جس کو تمانچہ مارا ہے پھر جواب میں یہ تم کو تمانچہ مارے۔ ان اندری اسنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت بدل گئی، آپ کی وحی کی حالت جدا ہوتی تھی۔ اس موقع پر سورہ آل عمران کی آیتیں اتریں، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ محبوب پیارے، دنیا کے اندر کوئی گواہ صدیق کا نہیں تو میں رب ہو کے اس کی گواہی دے رہا ہوں۔ یہاں اگر کسی نے نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، لقد سمع اللہ، یہ بات تو اللہ نے سنی ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں۔ نہ صرف سنی ہے، سنکتب ما، سنکتب، ہم نے جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ لکھ بھی لیا ہے۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا مَا عَذَابَ، ان کا صرف یہی جرم نہیں، یہ بڑے بے ایمان ہیں۔ ساتھ ہی فرمایا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ یہی خبیث ہیں جنہوں نے پچھلے نبیوں کو ناحق قتل کیا تھا۔ انہوں نے تو صرف اتنی بات کی ہے نا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ اس سے پہلے بڑی بڑی خبیث حرکتیں کر چکے ہیں جن پر آج ہم اعتبار کر رہے ہیں، جن پر آج ہم اعتبار کر رہے ہیں۔ کہا کہ یہ بہت خبیث ہیں، انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ پھر ایک لمبی فہرست قرآن نے انہوں کی شروع کی، یہ یوں ہیں، یوں ہیں، یوں ہیں، یوں ہیں۔ یہ تو وہ خبیث ہیں جو موسیٰ کو چھوڑ گئے تھے، اور موسیٰ کو انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھیں گے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم یہاں بیٹھیں۔ یہ تو وہ خبیث ہیں
جنہوں نے موسیٰ کو نہیں مانا، جو ان کے نبی ہیں، جو ان کی طرف آئے تھے، نبیوں کو انہوں نے ناحق قتل کیا ہے، تو اب میرے بارے میں انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گیا، آپ کے چہرے پر آثار آئے، فرمایا ابو بکر تیری صداقت کی دلیل وہاں سے آئی ہے کہ جس ذات کے اندر کسی قسم کے کذب کا شائبہ تک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ حیدری، ایمان سنت، بلاد اسلام۔ ایسے حالات، کوئی موقع ہمارے آقا کریم کے ساتھ وفا کا سیدنا ابوبکر صدیق کی نظر سے رہ جائے، یہ ہوا نہیں ہے۔ آپ غور فرمائیں، یہ وفاؤں کا بادشاہ ہے، وفاؤں کا، اس بندے کے کمال کے کیا کہنے کہ آخری وقت میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے جب سے حضور کو مانا ہے اور دیکھا ہے، تب سے لے کے اب تک میرے دل دماغ پر کبھی بھی ذرے کے برابر بھی شک نہیں گزرا کہ حضور نبی نہیں ہے۔ ابو صدیق، آپ سمجھیں، شک گزرا ہی نہیں۔ یہ بات کہہ دینی آسان ہے، چونکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے ایسے واقعات آئے ہیں جن کو عقلاً ماننا بڑا مشکل تھا، عقل کے لحاظ سے ماننا بہت مشکل تھا، تردد آیا کئی لوگوں کے اندر، پھر سرکار نے وضاحت کی، ان کی دلجوئی کی، آبیاری کی، دل نوازی کی، تو پھر وہ سمجھ گئے۔ لیکن جس کے ذہن، جس کے دماغ میں کبھی شک نہیں گزرا، اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔